بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بندہ مومن کو سمجھانے کے لیے اس آیت مقدسہ میں ایک بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کتاب لا ریب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ ان کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جس سے ان کا رب ناراض ہوتا تھا۔ اور دوسری سزا ان کو یہ دی جائے گی فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اس عمل پر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اپنے لیے اسی عمل کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ یہ جو فرشتے انسان کے چہرے پر اور اس کی پیٹھ پر ماریں گے، لوہے کا ایک گز ہوگا جو انتہائی گرم ہوگا، اس کے ساتھ انسان کو جب فرشتے ماریں گے، جس وقت ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اگر تو وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت کے فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنتی فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکیزہ روح ہے، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور مرنے والا اگر اہل نار میں سے ہو تو جہنم کے جو فرشتے، جو دروغے ہیں، وہ اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھے، جو عذاب قبر ہے، اس کے بارے میں تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب ضرور ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں سوائے ان لوگوں کے جو حدیث کے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہے تو لہٰذا ہم حدیث کو ویسے نہیں مانتے، تو انہوں نے عذاب قبر کا ویسے انکار کر دیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ہے کہ قیامت والے دن ہم ان کو دوبارہ عذاب دیں گے۔ تو دوبارہ عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہیں ان کو عذاب ہو چکا ہے، اس لیے قیامت والے دن ان کو دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان قریب ہم ان کو دوبارہ عذاب دیں گے۔ تو عذاب قبر کے بارے میں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ اب چند بنیادی باتیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر ہوتا کیوں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبر کے حساب اور قبر کے عذاب میں فرق ہے۔ ہم اس چیز کے فرق کو پہلے سمجھیں کہ حساب قبر کیا ہے اور عذاب قبر کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قبر میں صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے، تمہارا رب، تمہارا دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ یہ ہے قبر کا حساب۔
اب ایک بندہ حساب قبر میں کامیاب ہو بھی جائے تو بہت ساری اور وجوہات کی بنیاد پر اس کو عذاب قبر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ توجہ کرنا کہ انسان سمجھتا کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوں تو پھر قبر میں عذاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو رک گئے اور فرمایا صحابہ یہ جو 2 قبروں والے ہیں ان پر اس وقت اللہ کا شدید عذاب نازل ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ عذاب کیوں ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کے دور میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی بھی سوال پوچھا تو صحابہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ عقیدہ اب امپورٹ کیا گیا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ جانتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ کے دیے سے حضور جانتے ہیں۔ اگر حضور نہ جانتے ہوتے تو ہمیں کیا پتہ تھا قبر میں کیا ہونا ہے، جنت ہے کہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی، جہنم ہے یا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی، جنات کا وجود کیا ہے، فرشتوں کا وجود کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کا نہیں دیکھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ان قبر والوں پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ شخص چغل خور تھا، دائیں کی بات سن کر بائیں بتاتا تھا اور بائیں کی بات سن کر دائیں بتاتا تھا۔ بہت سارے مرد بھی فطرتاً خواتین ہی ہوتی ہیں، جیسے خواتین کے پیٹ میں کوئی بات ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ چغلی کرنے میں بہت آگے تجاوز کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ مرد بھی فطرتاً عورت ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ایک کی بات دوسرے کو نہ بتا دے ان کو تسکین نہیں ملتی۔ حالانکہ آپ تصور کریں کہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ پہلا شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا یہ چغل خور تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ عرض کیا آقا دوسری قبر والے کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر اس کے لباس اور بدن پہ پڑتی تھی، اور اللہ رب العزت کی ذات کو یہ چیز سختی سے ناپسند ہے، یہ دنیا میں اس سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے آج اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے ایک ہے حساب قبر، ایک ہے عذاب قبر۔ حساب قبر یہ ہے کہ بندے سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، اس نے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا تھا؟ دین اسلام ہے۔ رسول کریم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ کہ میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ ہے حساب قبر۔ اب ایک بندے نے قبر کا حساب دے دیا، اس سے حساب لے لیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حساب میں کامیاب ہو گیا اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ حساب کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو چغلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پیشاب کی چھینٹیں ہیں، غیبت ہے، سگے بہن بھائیوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، ساری زندگی لوگوں کو اذیت دی ہوئی ہے، شراب کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا، سود خور تھا، راشی تھا، کسی بھی صورت میں عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ تو حساب قبر میں کامیاب ہو جانے کے بعد بھی عذاب قبر ممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا حساب کامیاب ہو گیا وہ عذاب سے بچ بھی گیا۔ تو یہ ہے حساب قبر اور ایک ہے عذاب قبر۔ دوسری بات، آج معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ جو مولوی ڈراتے ہیں نا، یہ اپنی قبروں کے بارے میں ڈراتے ہیں، تم لوگوں کو گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر عذاب قبر صرف مولویوں نے ڈرانا ہے تو سوال ان سے بے باک لوگوں سے یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی قبر کی احادیث ہیں وہ فرمائی رسول اللہ نے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں، ان کا وصال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ خود پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو علم ہوا کہ ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور اس کے ساتھ مٹی کو کبھی کھودتے کبھی برابر کرتے، مٹی کو کھودتے پھر برابر کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنی دیر غور و فکر فرمایا ہے، ابھی سر اٹھائیں گے تو کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور حضور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عرض کی آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ لینا۔ قبر کا عذاب بڑے سخت ہے، یہ قبر کا عذاب انتہائی سخت ہے، دنیا میں اس سے پناہ مانگ کر جانا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود سکھایا کہ آؤ صحابہ مل کر اللہ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں نا، آپ ان دعاؤں کا اگر مجموعہ نکالیں تو 2 دعائیں سب سے زیادہ آپ کو ملیں گی۔ پہلی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی مانگی ہے، اور دوسری دعا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی مانگی ہے، عذاب سے بچنے کی مانگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے اور اس کے امتحان سے محفوظ رکھنا۔ یا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کائنات ہیں، جو مختار کائنات ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس امتحان سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اور آج کی نسبت کس کی اتنی بڑی ہوگی کہ اس سے عذاب قبر کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا ہے کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں یہ اللہ کی ملاقات کا خوف نہیں رکھتے، ان کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے۔ یعنی انسان اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس حد تک تجاوز کر جاتا ہے کہ جو چیزیں مسلمہ حقائق میں سے ہیں ان کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ثم ماتا پھر وہ مر گیا، تو داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ خوشخبری میں اہل مدینہ کو سنا نہ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ یہ خوشخبری اہل مدینہ کو سنا دو۔ تو عرض کی کہ جب میں کسی کو یہ بات سناؤں گا تو میری بات پر کون یقین کرے گا کہ ابو ہریرہ سچ بول رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیے اور کہا جو تم سے گواہی مانگے اس کو میرا نالین دکھانا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس عقیدے پر قائم رہا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، ثم مات داخل الجنہ، جب وہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں نکلے، حضور کے نالین مبارک سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور مدینے کی گلی میں جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بشارت دی ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی اس کو معبود برحق اور معبود واحد مان لیا اور پھر اسی عقیدے پر قائم رہا اور مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب جو ملتا اس کو خوشخبری دیتے وہ خوش ہو جاتا۔ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات جناب عمر فاروق سے ہو گئی۔ جب جا کر یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، جناب عمر فاروق نے مکہ بنایا اور ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا۔ جناب ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ نے کہا تھا خوشخبری دے دو۔ ہاں میں نے کہا تھا، میں نے جناب عمر کو جا کر کہا کہ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ مجھے تو مکہ پڑ گیا ہے اور بڑا سخت، کیونکہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک جتنا ہمارا ہاتھ ہے اتنی ان کی ہتھیلی تھی، اور آپ کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا، اتنا آپ کا ماشاءاللہ قد تھا۔ اور رسول کریم کا فرمان ہے کہ جس گلی سے عمر ہے شیطان وہاں سے نہیں آتا۔ اب عرض کی آقا انہوں نے تو مجھے اس طرح اعلان کرنے سے منع کر دیا ہے اور واپس بھیجا کہ تم نے یہ اعلان نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو بلایا، کہا عمر تم نے ابو ہریرہ کو منع کیا؟ جی آقا میں نے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟
اب وجہ سنیے گا، اور آج کے وہ لوگ جو بے باک ہو کے مسلمانوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، عرض کی آقا اگر سب کو یہی خوشخبری دے دی گئی کہ بس ایک بار کلمہ پڑھ لو تم جنتی ہو، تو آقا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ عملوں سے غافل ہو جائیں گے، پھر لوگ کہیں گے نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات حلال حرام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو لوگ عمل سے بے عمل ہو جائیں گے، بے خبر ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔ اس واسطے میں نے منع کیا کہ تم نے یہ اعلان سب کو نہیں سنانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جناب عمر کا یہ جملہ سنا تو فرمایا ٹھیک ہے، اور اعلان کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے، بلا شک و شبہ وہ رحیم ہے اور سب سے بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے اور سب سے بڑا رحمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، اسی رب کی جنت ہے تو جہنم بھی اسی رب کی ہے۔ اگر رب رحمان ہے تو رب قہار بھی ہے، اگر رب رحیم ہے تو رب جبار بھی ہے، اگر جنت اسی رب نے دینی ہے تو جہنم میں بھی اسی رب نے ڈالنا ہے۔ تو لوگ آج بے عمل اس لیے ہو گئے کہ ہمیں نعت خوانیوں نے بیٹھے بیٹھے ایک شعر میں سبحان اللہ کہنے پہ مدینے کی ٹکٹ بھی دے دی ہے اور جنت میں داخلہ بھی دے دیا ہے۔ یار اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا تو امام حسین خان وعدہ رسول کربل کی زمین پہ شہید نہ کرواتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو میرے حضور کے دندان مبارک احد میں شہید نہ ہوتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضور کعبے کے صحن میں اپنی پشت پر گندی اوجڑیاں نہ اٹھاتے، اور اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضور طائف میں کبھی تبلیغ کے لیے نہ جاتے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، حاجت ہی نہیں تھی باہر جانے کی تو۔ لیکن باہر نکل کر بتایا کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آج ہمارے چنیدہ لوگوں نے جنت اتنی آسان کر دی ہے، وہ کہتے ہیں بس تمہارے مرنے کی دیر ہے، بس تمہارے درمیان اور جنت کے دروازے کے درمیان صرف تمہاری موت ہی کھڑی ہے، ایسے تم نے مرنا ہے اور فرشتوں نے کہنا آئیں جناب جنت آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ نماز آپ نے ایک نہیں پڑھی، کیوں جی؟ ہم محفل میلاد میں جاتے تھے، کسی کا حق مار لیا آپ کو معافی، کیوں جی؟ ہم نعت خوانی سنتے تھے۔ مہربانی کریں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ ایک شعر پہ سبحان اللہ کہیں اور آپ کو جنت مل جائے۔ جنت کو اتنا حقیر نہ سمجھا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بات ذہن میں رکھے، جنت کسی کو اس کے نامہ اعمال تول کر نہیں ملنی۔ کوئی شخص اگر یہ تصور کر لیجیے میرے عمل زیادہ ہوں گے، میرے عمل اچھے ہوں گے تو مجھے جنت ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ بندے کے نامہ اعمال پہ نہیں بلکہ رب کے کرم سے ملنی ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی عبادت کی ہے، رب تعالیٰ نے ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا، تو عبادت سے جنت کیسے ملی؟ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 700 سال عبادت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن جب اس کو میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کے نامہ اعمال کو تلوا لے گا تو حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتے اس بندے کو لے کے جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس بندے کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ میں نے 700 سال اللہ کی عبادت کی، اس لیے مجھے جنت ملی۔ رب فرمایا کہ فرشتوں اس کو واپس ترازو پہ لے کے آؤ، اس کو واپس میزان پر بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولنے کا حکم دیا جائے گا۔ جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، 700 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صرف اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی جو اللہ نے اس کو بطور نعمت عطا کی تھی، اور 700 سال کی عبادت کم پڑ جائے گی۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ عرض کرے گا مالک مجھ سے خطا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں سنو، اے بندے تو بھی سن، تجھے جو پہلے جنت دی تھی وہ تیرے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ تیرے رب کا تجھ پہ کرم تھا۔ اعمال پر کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی شخص کہے جی میری نیکیاں بہت ہیں تو مجھے جنت اس لیے مل گئی، نیکیوں پہ جنت نہیں ہے۔ وہ رب کی ذات بے نیاز ہے، چاہے ایک سجدہ قبول کر لے اور چاہے تو ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے، وہ بے نیاز ذات ہے۔
وہ اعمال پر جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، وہ اس کے کرم پہ ہے۔ تو دونوں چیزوں کے درمیان جو انسان رہتا ہے اسی کا ایمان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک چیز بالکل واضح نظر آتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے ساری زندگی اعمال اچھے کیے ہیں، لیکن اس کو ڈر ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اور ایک بندہ ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، لیکن اس کو امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ یہ جو ڈر اور امید کے درمیان کیفیت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں پکڑے جانا ہے، پتہ نہیں بخشے جانا ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی وہ کیفیت، وہ حالت جو امید اور ڈر کے درمیان ہوتی ہے۔ امید یہ ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن ساتھ ڈر بھی یہ ہے کہ کہیں کسی بات سے پکڑ ہی نہ لے۔ اور انسان جب پکڑا جائے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پکڑا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو عذاب اس لیے بھی ہوگا قبر میں کہ کسی ساتھ والے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی ہوگی، اس پر بھی عذاب قبر ہوگا۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی قبر کے اندر جو اژدہا سانپ مسلط کیا جائے گا، اگر گھوڑا 70 سال بھاگتا رہے تو اس سانپ کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا نام شجاع اقرا ہوگا، اور آنکھیں نیلی، اور اس کے دانت اتنے ہوں گے کہ زمین میں گاڑے ہوں گے اس نے۔ وہ صبح سورج نکلنے کے بعد بے نمازی کو ایک ڈنگ مارے گا پیشانی کے اوپر، اور مردہ 70 گز تک زمین کے اندر دس جائے گا۔ شام کو ایک ڈنگ مارے گا بندہ، پھر 70 گز تک زمین میں دس جائے گا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کی آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو قبر میں نجات پا گیا اس کے لیے معاملات آگے آسان ہوں گے، اور جو یہی پکڑا گیا اس کے لیے آگے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئی ممکن میں سے ہے، انسان دیکھ بھی سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے ہم نے خود دیکھا قبر میں سے یہ چیزیں نکل رہی تھی۔ وہ میاں والی سائڈ پہ ایک بندہ تھا جو مخبر تھا، اور وہ مخبری کر کے علماء کو قتل کروایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، رات کو اس کو دفن کرتے تھے، صبح جب لوگ قبرستان جاتے تھے تو اس کی لاش قبر کے ساتھ باہر پڑی ہوتی تھی۔ بہت ساری جگہ کو بدلا گیا، لیکن اللہ کی زمین اس کو قبول نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم رات کو اس کو دفن کرتے ہیں، صبح جب آتے ہیں تو اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے قبر صحیح سلامت بند ہوتی ہے۔ وہ نہ کسی نے شرارت کی ہو، مردہ نکالا ہو، باہر رکھا ہو، پھر قبر بند، ایسا نہیں، قبر بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، لیکن زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس عالم نے مرنے والے کے باپ اور بیٹے کو مشورہ دیا کہ ایک رات تم قبرستان کے باہر قیام کرو، پہلے دیکھو کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ اس کا والد کہتا ہے کہ جب رات بڑھ گئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی قبر خود بخود کھلی، اور جب وہ قبر سے باہر آیا تو اس کے جسم کو آگ نے لپیٹا ہوا تھا، اور وہ اپنے سر کو خود پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ میں دنیا تباہ کر کے آ گیا، اپنی آخرت کو تباہ کر کے آ گیا ہوں۔ اور اس کی لاش قبر کے باہر خود بخود لیٹتی ہے، اور قبر پھر صحیح سلامت خود بخود بند ہو جاتی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بہت سارے مردے ایسے ہم نے بھی سنے کہ جب اس کو کسی جگہ پہ قبر نکالتے ہیں تو قبر میں پہلے سانپ بیٹھا ہوتا ہے، نئی جگہ قبر کھودتے ہیں تو وہاں بھی سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ایک دم پورے علاقے کی لائٹ بند ہو جائے اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو بڑا خوف آتا ہے۔ جلد از جلد ہم یو پی ایس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موبائل کی لائٹ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اندھیرا ہو تو سہولتیں ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کرو جب قبر کا اندھیرا ہوگا، کون سی روشنی وہاں پہ کریں گے؟ یہاں تو پھر آس ہوتی ہے کہ پاس کوئی کھڑا ہے، کوئی ہمارے آس پاس ہے، وہاں پر ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کے آگے نقشہ تو لائیں اس گہری قبر کا، کہ انسان کو 10 فٹ نیچے گہری زمین میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی قبر کو مٹی سے بھر دیا جائے گا۔
وہ چیخو پکار بھی کرے گا تو کسی کو آواز نہیں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سرانے جب طویل قیام کیا، حضور کی چشمان سے آنسو بہنے لگے، تو فرمایا صحابہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ میں اس لیے تمہیں بتا نہیں رہا کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ آپ تصور کریں وہ کتنا بھیانک عذاب ہوگا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں رکھا اور امت کے لیے تعلیم نہیں فرمائی۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑا بد نصیب بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے۔ آج ہر انسان دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ باپ کو دیکھ لو، بچوں کی دنیا بنا رہا ہے لیکن در حقیقت اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس واسطے عذاب قبر کے بارے میں بس ایک بات کو یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں لوکا مینو آن ڈرایا، یہ شعر پڑھنا ہی غلط ہے کہ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی اندھیری۔ لوکا نے نہیں ڈرایا، آ کے حضور نے آ کر بتایا کہ قبر کی رات بڑی اندھیری ہے۔ شعر پڑھنا تو یوں پڑھو کہ حضور نے ہمیں فرمایا کہ قبر کی رات بڑی اندھیری ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر دل ابھی بھی نرم نہ ہو تو کبھی کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے صرف 5 منٹ اس قبر کو غور سے دیکھنا، اور دیکھنا بھی اس قبر کے اندر وہ انسان آنے والا ہے جس نے ساری زندگی ضد کی، گناہ کی ہے، لیکن آج تنے تنہا اس کو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس واسطے جب بندے کا جنازہ پڑا ہوتا ہے وہ جنازہ نہیں ہوتا، اس کی ساری زندگی کی ضد بھی ہوتی ہے، انا بھی ہوتی ہے، تکبر بھی ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، ہم جیسے نکموں کے لیے بڑی رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، اللہ میری امت کی خیر فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے اس کی امت کی 3 شکایتیں کی تھی۔ اس میں سے ایک یہ تھی، محبوب جنت تیری امت کے لیے بنائی ہے لیکن یہ باغ باغ کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور جہنم تیرے دشمنوں کے لیے بنائی ہے لیکن اس میں جا تیری امت رہی ہے۔ اس واسطے اعمال کا جائزہ خود لیں، اپنا احتساب خود کریں، اپنے اعمال پر توجہ خود کریں، اس سے پہلے کہ وقت بھی ہمیں وقت نہ دے۔ بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو پچھلے مہینے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے لیکن اس وقت وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، منو مٹی کے تلے جا کے سو گئے، ہم ان کے حالات نہیں جانتے۔ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کیا کرو، اللہ ہمیں قبر نصیب کرے۔ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کو کفن اور قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، جانوروں کا پیٹ ہی ان کے لیے برزخ بن جاتا ہے، سمندر کی تہ ہی ان کے لیے برزخ بن جاتی ہے، آگ کے شعلے جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور مٹی ان کے لیے برزخ بن جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں سلامتی والی موت عطا فرمائے، عزت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ